مسلمانوں، آپ سب کا میں زندگی کا ترہ امتیاز بتاؤں، ہم کہاں بہک گئے، ہم کہاں بھٹک گئے۔ اللہ نے تمہیں بہت عزتوں سے نوازا ہے، بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ جس قوم کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے قطعور، حضور جیسے قطعور ہمارے لیے آئیڈیل موجود ہوں، اس قوم کو ذرا برابر بھی پسماندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، پچھلے زمانے کے نبی دعا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، کیا تم اپنی زندگی پر رشک نہیں کرتے؟ میں نے کبھی مانگا نہیں تھا، مولا نے بن مانگے مجھے اس امت میں پیدا کیا ہے، اس رسول کی امت میں مجھے بنایا ہے۔ ذرا اپنی حیثیت کو تو پہچانو، ذرا اپنے ویلیو کو دیکھو۔ کیا تمہاری حیثیت کو قرآن نے یہ کہہ کر نہیں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں میں؟ کس بات کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب اندازہ کرو ہمارے لیے فخر کی کتنی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں، ہم اس امت میں ہیں جس کا لقب اللہ نے خیر امت کہا۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور مجھے اللہ نے وہ دین عطا کیا جس دین کو دینے کے بعد خود اعلان کیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ جس دین سے راضی، سب کچھ تمہارے پاس۔ اب بات میں جو کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں، توجہ اس بات کے لیے کہ جس قوم کے پاس اتنی سارے فخر کی چیزیں ہیں، اور دو چند چیزیں میں گناؤں، مجھے جواب دو۔ اے پیپلسانہ کے سنی غیور نوجوانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کے درمیان مبعوث ہوئے؟ ہمارے درمیان۔ صدیق اکبر کس جماعت میں ہیں؟ ہمارے ہی جماعت میں۔ فاروق اعظم ہمارے ہیں، عثمان ابن عفان ہمارے ہیں، حیدر کرار ہمارے ہیں۔ پوری دنیا ان کی مثالیں آج تک لا نہ سکی، وہ تاریخ کے عظیم قدور شخصیتیں تمہارے پاس۔ حسین ابن علی کس کے پاس ہیں؟ تمہارے پاس ہیں۔ تاریخ میں آگے بڑھو، جس نے اپنی ایک تلوار سے کئی علاقوں میں پرچم اسلام کا دبدبہ قائم کیا، خالد بن ولید کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس ہیں۔ جرنیل اعظم جس سے پوری دھرتی عیسائی کپ کپاتی تھی، حضرت صلاح الدین ایوبی کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس ہیں۔ آج بھی منہ ٹیڑھا کر کے نام لیتے ہیں شہاب الدین غوری، ہمارے پاس ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھو، جس کے رعب و دبدبے سے سارا عالم کانپتا تھا، وہ اورنگزیب ہمارے پاس ہے۔ ساری یہ شخصیات ہمارے پاس۔ تمہیں فخر کرنے کے لیے کیا نہیں دیا اللہ نے؟ سب چیزیں ہونے کے بعد اب جو تم کر رہے ہو جے جے کرتے ہوئے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس کے نعرے لگائے، کبھی اس کے نعرے لگائے۔ مسلمانوں کے ساتھ کھیلنے والی یہ پارٹیاں جو چند 100 روپیوں میں اپنے کیمپیننگ میں مسلمانوں کو اس طرح سے اپنے پیچھے لگاتی ہیں جیسے کہ کوئی ٹٹو غلام ہو۔ اے میرے عزیز بھائیو، تم اپنے سروں کو اونچا کرو۔ تم کسی کے لیے جے وجے کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہمیں سید میاں نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے، بے شک ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اب آتا ہوں میں اپنی بات پر۔ اے مسلمانوں، اللہ نے اگر تمہیں جوانی دی ہے، اگر تمہارے اندر اللہ نے طاقت و قوت عطا کیا ہے، تو یہ کام کر جانا، دنیا میں کچھ کرو یا نہ کرو، بہت ساری چیزوں پر ہو سکے تو کمپرومائز کر لینا، صلح اور سمجھوتے کے ساتھ چل جانا، لیکن ایک چیز ہے جو تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل، تمہاری آخرت سب کا راز ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت
کی حفاظت, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت. یاد رکھنا میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر میرے نبی کی عزت سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے, ہمارا مستقبل بھی سلامت, ہماری قبر بھی سلامت, ہمارا حشر بھی انشاءاللہ روشن و تابناک ہوگا. اور اگر رسول پاک کی زندگی پر اوچھے حملے ہونے لگے, تم خاموش رہے, تو جانتے ہیں, میں بتا دوں, امام غزالی فرماتے کہ اگر امت کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جائیں اور وہ خاموش سنتی رہے تو چند دن یہ امت انتظار کرے, اس پر ایسا وقت اللہ لائے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کے بچوں کے ٹکڑے اور چھتڑے اڑا دیے جائیں گے, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت رسالت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو ختم کر دے گا. تاریخ یہ بتاتی ہے, بغداد 3 بار بری طرح سے تباہ ہوا, خون میں لوگوں کو نہلا دیا گیا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے, دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا خون سے. کس لیے ہوا تھا جانتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور پیدا کرتا ہے, اور قیامت تک محافظ آتے رہیں گے, خادم حسین پیدا ہوتے رہیں گے, اور کفر کی دھرتی کو اور ان کے تمام مجموعوں کو زلزلے میں تبدیل کرتے رہیں گے. لیکن تم اپنی زندگی کو ٹٹولو, تم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا کھانے پینے کمانے اور بیچنے کے لیے؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ میں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہوں. محفل رسول میں یہ تصور ہونا چاہیے, اتنا ادب ہو, اتنا ادب کہ ہم سنی ہیں الحمدللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری محفلوں میں خود رسول پاک تشریف لاتے ہیں. جی بے شک. تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو اسے تو ادب کے اعلیٰ پیمانے پر اترنا چاہیے, کسی بھی چیز پر ادھر ادھر توجہ نہ جائے. حتیٰ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث میں بیٹھے تھے, حدیث پڑھا رہے تھے, اور شاگردوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ زرد ہو گیا, پیلا ہو گیا, پھر بھی حدیث پڑھاتے رہے, حدیث بیان کرتے رہے. کافی دیر جسم پورا پیلا ہونے لگا, پھر اٹھ کر کے اندر گئے. جب درس حدیث ختم ہوا تو شاگرد بھی پیچھے دوڑے کہ یہ چہرہ کیوں بدلا تھا. تو انہوں نے اپنا جبہ اتارا تو پیٹھ پر ایک کالا بچھو ڈنک مار رہا تھا. شاگردوں نے کھینچ کر نکالا, زہر چڑھ گیا تھا. آپ سے کہا گیا آپ حدیث پڑھانے کے وقت اگر بچھو کے چلنے کا احساس ہو گیا تھا, کھڑے کیوں نہیں ہو گئے, آپ بتائے کیوں نہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں اس لیے نہیں اٹھا کہ میں رسول پاک کی حدیث بیان کر رہا تھا. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور مجمع سے میں ادھر ادھر دیکھوں تاکہ کہیں میں حضور کی حدیث کے بے ادبوں میں اٹھایا نہ جاؤں. اللہ میرے عزیزو, یہاں